السلام علیکم ناظرین، پچھلا ایپیسوڈ بہت زیادہ شاندار رہا اور اس ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس سیزن کا اختتام ہو رہا ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ افواہ بھی گردش کرنے لگی تھی کہ یہ اس سیزن کا آخری ایپیسوڈ تھا۔ لیکن ناظرین، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ایپیسوڈ کا ایسے شاندار انداز میں اختتام کیا گیا ہے کہ اس سے آنے والے ایپیسوڈ کی کہانی بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ بیگم خاتون اور صوفیہ کے علاوہ باقی تمام پرتجسس کہانیاں اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہیں، کیونکہ حلیمہ پر اس کی اصلیت کا راز فاش ہو گیا ہے۔ چھوٹی عائشہ اور کائی خاندان والے نقلی البائی کی اصلیت جان چکے ہیں۔ ہولوفیرا کے مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی مداحوں کے تجسس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور عثمان بے کے تمام سفاک دشمن اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، کمانڈر اولوگان نے بلا شبہ اپنے کردار کو بخوبی نبھایا اور عثمان بے کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا، اور اس نے ہر لحاظ سے خود کو عثمان بے کے ٹکر کا ثابت کر دیا۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کمانڈر اولوگان عثمان بے پر بہت باری ثابت ہوا ہے، لیکن آخر کار کمانڈر اولوگان التوگا سمیت عثمان بے کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوسری طرف ناظرین، بالا خاتون پر صوفیہ کے حملے کے دوران حلیمہ نے غیر متوقع طور پر ہولوفیرا کو صوفیہ سے بچا کر اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ حلیمہ نے ایسا کیوں کیا، اور اس نے صوفیہ کے لیے جاسوسی کرنے کے باوجود ہولوفیرا کو اسے کیوں بچایا؟ اس کے علاوہ ناظرین، بالا خاتون اور ہان علاؤدین، ہولوفیرا، گونجا خاتون اور عثمان بے کے دوسرے جنبازوں نے بھی اس پچھلی ایپیسوڈ میں دشمنوں پر خوب اپنے دل کی بڑاس نکال لی، اور ہر ایک نے اپنے سامنے آنے والے دشمن کو تلوار کی نوک پر رکھتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیا۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف جس شان سے منگول شہزادے احسن بے کے اور اس کے بیٹے ساروگن کی انٹری دکھائی گئی تھی، اور جس طرح ان دونوں کی آمد کی وجہ سے عثمان بے اور کائی خاندان والے ان دونوں کے شدید خوف اور ہیبت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جس طرح عثمان بے شہزادے احسن بے کے خلاف پونک پونک کر قدم رکھتے ہوئے منصوبے بنا رہے تھے، تو اس کے بالکل برعکس اچانک یہ دونوں بڑے غیر متوقع طور پر آسانی سے مارے گئے، اور اس واقعے نے عثمان بے سمیت تمام مداحوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا، اور صوفیہ نے یہ انتہائی غیر متوقع اور بہت زیادہ خطرناک کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے عثمان بے اور کائی خاندان والوں کو بہت برا پنسا لیا۔ صوفیہ نے عثمان بے کے خلاف ایسی زبردست چال چلی کہ اب عثمان بے اور کائی خاندان والوں کو بڑے لمبے عرصے تک اپنے اس ناکردہ گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور خود کو بے گناہ ثابت کرتے کرتے عثمان بے کو بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اپنے اس شیطانی منصوبے کے بدولت صوفیہ نے ایک چھوٹی سی کمزور عثمانی ریاست کو بہت بڑے اور طاقتور منگول سلطنت کا دشمن بنا دیا۔ یعنی صوفیہ نے بڑے چالاکی کے ساتھ شیر اور بیڑیے کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا۔ اس طرح منگول سلطنت کے طاقتور حکمران الجیتو خان کو عثمان بے کا جانی دشمن بنا دیا۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی عثمانی ریاست کا سربراہ عثمان بے منگول سلطنت کے سلطان الجیتو خان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ دوسری طرف ناظرین، جب سے صوفیہ آئی ہے تب سے لے کر اب تک صوفیہ عثمان بے اور کائی خاندان والوں پر کاری ضربیں ہی لگاتی آ رہی ہیں۔ اپنی آمد کے ساتھ ہی صوفیہ نے بڑے خفیہ طریقے سے مختلف شہروں میں نہ صرف عثمان بے کے جاسوسوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بلکہ 22 انگور کو شہید کرتے ہوئے ایک صندوق کے اندر عثمان بے کے تمام جانبازوں کے کٹے ہوئے انگلیاں تحفے کے طور پر اسے بھیج دیے۔ صوفیہ نے عثمان بے اور بالا خاتون کی بیٹی حلیمہ کو بچپن میں اغوا کرتے ہوئے اپنے ان دونوں دشمنوں کو دل پر زخمی کرتے ہوئے ان کی اپنی بیٹی کو ان کا دشمن بنا ڈالا، جس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ صوفیہ نے عثمان بے اور کائی خاندان پر اپنے ہر وار میں بے رحمی اور سفاکیت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ عثمان بے کے خلاف صوفیہ کے ہر منصوبے میں کائی خاندان کو جڑ سے مٹانے کے لیے اس کے وحشیانہ طرز عمل کی واضح جھلک نظر آئی، اور اب اس پچھلی ایپیسوڈ کے آخر میں صوفیہ نے شہزادی احسن بے کے اور ساروگن کو مار کر تو حد ہی کر دی، اور صوفیہ کے اس منصوبے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے صوفیہ دور سے بیٹھ کر آرام سے الجیتو خان کے ہاتھوں عثمان بے اور کائی خاندان کے بربادی کے نظاروں سے خوب لطف اندوز ہونا چاہتی ہے۔
لیکن اب سوال یہ ہے کہ صوفیہ کو اپنے اس وحشیانہ اور سفکانہ مظالم کی کیا سزا ملے گی؟ کیا عثمان بے صوفیہ سے انتقام لیتے ہوئے اسے تڑپا تڑپا کر اپنے انجام کو پہنچائیں گے؟ اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے صوفیہ کیسے بے نقاب ہوگی؟ اور کیا بے نقاب ہونے کے بعد بھی عثمان بے صوفیہ سے اپنا انتقام لے پائیں گے؟ اور یا پھر وہ آنے والے بڑے بازنطینی کمانڈر کے ساتھ مل کر عثمان بے کو آگے بھی اپنے شیطانی منصوبوں کا نشانہ بناتی رہے گی؟ دوسری طرف ناظرین، نیا آنے والا منگول کمانڈر کوجار عثمان بے کے لیے کتنا خطرناک ہوگا؟ کیا یہ آنے والا نیا منگول کمانڈر اولوگان اور التوگا سے بھی زیادہ عثمان بے کے لیے وحشی اور سفاک ثابت ہوگا؟ ناظرین، ایک طرف سے ایک بہت بڑے بازنطینی کمانڈر اور دوسری طرف سے ایک بہت بڑے وحشی منگول کمانڈر کی آمد ہے، تو کیا عثمان بے اور کائی خاندان ایک دفعہ پھر بے رحم اور سفاک دشمنوں کے درمیان پھنس جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو عثمان بے اپنی دفاع کس انداز میں کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اگرچہ صوفیہ نے منگول شہزادے ایسن بیکے اور اس کے بیٹے ساروگن کو مار کر عثمان بے کو بہت برا پنسا لیا ہے، لیکن اس دفعہ صوفیہ نے بھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ امکان ہے کہ اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈز تک صوفیہ بھی اپنے انجام تک پہنچنے والی ہے، کیونکہ ایک تو برسوں سے چھپا اس کا اصلی اور بھیانک چہرہ حلیمہ کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے، اور دوسرا بیگم خاتون نے بھی اسے شہزادی ایسن بیکے اور ساروگن کو مارتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اگرچہ شروع میں بازنطینی کمانڈر گلاڈیوس کی آمد کے ساتھ صوفیہ خود کو بڑی محفوظ اور طاقتور محسوس کرے گی، اور شاید وہ عثمان بے کے خلاف پہلے سے زیادہ متحرک بھی ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ حلیمہ اس کی جانی دشمن بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ حلیمہ اور بیگم خاتون کے ہاتھوں ہی صوفیہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور بہت ممکن ہے کہ جس طرح صوفیہ نے عثمان بے کو منگولوں کا جانی دشمن بنایا ہے، بالکل ویسے ہی صوفیہ عثمانی ریاست کو منگولوں کی غضب سے بچاتے ہوئے اور سب کے سامنے عثمان بے کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے اپنے خلاف خود گواہی دے گی۔ اگرچہ پہل یہ آنے والا نیا منگول کمانڈر الجیتو خان کے حکم پر شہزادی ایسن بیکے اور اس کے بیٹے ساروگن کی لاشوں کو لے جانے سے پہلے عثمانی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے ارادے سے آئے گا، اور اپنی آمد کے ساتھ ہی عثمان بے اور اس کے اتحادی ترک قبیلوں کو اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا۔ لیکن عثمان بے حالات کی نزاکت کو پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ پہلے سے منگولوں کے غضب سے بچنے کے لیے بہت ہی مناسب منصوبہ بندی کریں گے، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر بیگم خاتون یوسف کے ذریعے عثمان بے کے سامنے صوفیہ کا یہ شیطانی کھیل بے نقاب کر دے۔ دوسری طرف ناظرین، چونکہ حلیمہ بھی صوفیہ کی اصلیت جان چکی ہے، تو اس لیے بہت ممکن ہے کہ عثمان بے بیگم خاتون اور حلیمہ کے ذریعے ہی صوفیہ کو اپنے جال میں پنسا کر اپنا قیدی بنا لے گا، اور بہت ممکن ہے کہ صوفیہ اپنی موت سے پہلے منگول کمانڈر کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لے۔ اگرچہ اس کے باوجود بھی منگول عثمان بے سے کمانڈر اولوگان اور دوسرے مارے جانے والے منگولوں کا انتقام ضرور لیں گے، لیکن فی الحال عثمان بے اس الزام سے بری ہو جائے گا، اور صوفیہ کے اس کارنامے کی وجہ سے منگولوں اور بازنطینیوں کے درمیان اتحاد میں بھی دراڑ پڑ جائے گا۔ اگرچہ عثمان بے کے مقابلے میں منگول اور بازنطینی بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن حسن الپ اور کوجا سردار کی آمد کی وجہ سے عثمان بے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے ناظرین کہ کوجا سردار بھی ایک بہت بڑا طاقتور اور بہادر ترک سردار ہوگا، جس کی آمد کی وجہ سے عثمان بے کی طاقت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہوگی کہ منگول اور بازنطینی عثمان بے کے اتنے طاقتور ساتھیوں کی آمد کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور یوں اچانک عثمان بے پر چڑھ دوڑنے کو وہ اپنا موت ہی سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ پہلے کی طرح وہ عثمان بے کو کمزور کرنے کے لیے عثمان بے کے مختلف شہروں اور اس کے اتحادی ترک قبیلوں کو اپنا نشانہ بنائیں گے، لیکن عثمان بے نہایت ہی بہترین منصوبوں کے ذریعے نہ صرف اپنی دفاع کو یقینی بنائیں گے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ عثمان بے منگولوں کو بھی اس سرزمین سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے، اور بہت امکان ہے کہ اس طرح کہانی برسا کی محاصرے کی طرف موڑ دی جائے گی،
امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔